السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ نمبر 37 ہے، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کمال نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ رات بھر کی سخت بے سکونی کے بعد صبح جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ شاہ پیلس سے چپ چاپ چلے جانے کا تھا۔ اب تک وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے یہاں رہ رہی تھی، مگر اب شاید اس کے بیٹے کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اچھی ماں بھی ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ تبھی رات بھر سوچنے کے بعد اس نے شاہزر اور چاند کی زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ وہ دونوں ہی اپنی زندگی اپنے طور سے بہتر انداز میں بسر کر سکیں۔ شاہزر نے آفس کے لیے نکلتے وقت خصوصی اس کا چہرہ پڑا تھا۔ وہ اسے بہت بے چین محسوس ہوئی تھی۔ وہ ٹھہرا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر پھر فوراً ہی ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے وہ تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ چاند بھی تیار ہو چکا تھا، بیگ پہنے، ٹفن باکس اٹھائے، اس نے جھک کر انوشا کے گال پر بوسہ لیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر شاہزر کے پیچھے ہی بھاگ گیا۔ انوشا کی آنکھوں سے 2 آنسو بڑی خاموشی سے بہے تھے۔ تھکے تھکے سے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر اس نے شاہزر کے نام ایک خط لکھا اور پھر اپنے پاس جمع شدہ تمام رقم وہیں کاغذ کے ٹکڑوں کے ساتھ بیڈ پر رکھ کر اپنا پرس اٹھاتی ہوئی وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کمرہ لاک کرنے کے بعد وہ سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے نیچے ہال میں آئی۔ ملازمہ حسب معمول کچن میں مصروف تھی۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر گھر سے نکل آئی۔ زندگی میں ہر مسئلے کا حل فرار نہیں ہوتا، مگر وہاں شاید سب کی تقدیر میں دربدری لکھ دی گئی تھی۔ پتھر ہوئی آنکھیں، پتھر ہوئی پلکوں پر وقت کی گرد جم جم کر انہیں اتنا بوجھل بنا رہی تھی کہ اس کہانی کے سارے کرداروں کے لیے جینا عذاب ہو گیا تھا۔ رات مہمان ہوا وادی دل میں کوئی، بعد مدت اسے دیکھا ہم نے۔ وہ جو آنکھوں میں رہا کرتا تھا، وہ جو خوابوں میں بسا کرتا تھا، رات اس شہر کی دہلیز پہ آیا تو جھکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس طرح بھی تو ہوا کرتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے والے لوٹ کے آئیں تو رستے سے ڈرا کرتے ہیں، حادثے درد کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اس شہر کے نکڑ پر کھڑا سوچتا ہے، کیا خبر کوئی شناسا بھی ملے یا نہ ملے، کیا خبر اجنبی بن کے ملے سارے پرانے ساتھی اور نئے لوگ تو نئے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ متذبذب سا آگے بڑھا وادی میں اور پھر چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ نہ پہلی سی وہ رونق ہے، نہ حالت، جیسے کرتا ہی نہ ہو اس کی کوئی کفالت۔ رات پھیلی ہو، ہر سمت دعائیں خاموش، عہد بکھرے ہوئے، ہر سمت وفائیں خاموش، گویا ایک حادثہ عہد وفاداری میں ہوا، شہر کا شہر ہی ویران ہو جیسے۔ اور وہ جو میری آنکھوں میں ہر لمحہ رہا کرتا تھا، حیران و پریشان ہوا شہر کی ویرانی پر۔ ہم بہت کھل کے ہنسے اس کی پریشانی پر۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ بی بی، ایان صاحب اور ان کے بیٹے بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ بخار سے بحال، میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس، چکراتے سر کے ساتھ وہ بنگلے کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی، جب انیسہ بیگم، جو بنگلے کی کیئر ٹیکر اور اس کی جان کی دشمن تھی، کی چنگار پر اس کے ہاتھ مزید تیزی سے حرکت کرنے لگے تھے۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ اسی بنگلے میں کام کر رہی تھی، جہاں اسے 3 وقت کی روٹی کے ساتھ سر چھپانے کے لیے چھت کا آسرا بھی میسر تھا۔ کتنا بدل دیا تھا گزرے 5 سالوں نے اسے۔ ریشم سے ملائم انگلیاں کھردرے ہاتھوں کا حصہ بن گئی تھی، گزار بدن حالات کی تند و آندھی کا زور برداشت کرتا ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ خوبصورت آنکھیں جو اٹھتی تھی تو مقابل کا ایمان لوٹ لیا کرتی تھی، کسی شکستہ قلعے کی مانند اندر کو دھنس کر رہ گئی تھی۔ مسلسل بیماری نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے اب زندگی اسی حال میں بسر کرنی ہے، تبھی اس نے صبر کر لیا تھا۔ وہ جو صبر کر لیتا ہے، اس کے لیے مٹی بن جانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیا کیا نہیں سہا تھا اس نے پچھلے 5 سالوں میں، کوئی اذیت ایسی نہیں تھی جس سے اس کا سامنا نہ ہوا۔ 5 سال ہونے کو آئے تھے اسے سید والا کی شہراہوں اور گلی کوچوں کی شکل دیکھے جانے، پیچھے وہ رہ جانے والوں کے ساتھ ان 5 سالوں میں کیا ہوا تھا، اس سے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ خبر ہوتی بھی کیسے؟ 5 سال پہلے آمنہ کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ پے در پہ بدترین حالات کی بھین چڑھ گئی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں سوائے عزت کے وہ اور کچھ بھی بچا کر نہیں رکھ سکی تھی۔ 30,000 کی وہ رقم جو آمنہ کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ اپنے ساتھ لائی تھی، فقط 2 ہی ماہ میں خرچ ہو گئی۔ 2 ماہ اسی بنگلے کے مالی بابا کے گھر غربت کے بدترین روپ دیکھنے کے بعد اس نے اسے بنگلے میں ملازمت کا فیصلہ کیا تھا۔
حال ہی میں تعمیر ہونے والے اس بنگلے کے ملکیت ایک بوڑھی خاتون اور اس کے بوڑھے شوہر کے نام تھی۔ دونوں عجیب سے کٹھور اور بے حس تھے۔ مالی بابا کی سفارش پر اسے اس بنگلے میں کام ملا تھا، تاہم بوڑھی خاتون اور اس کی چاپلوس ملازمہ نے اس بنگلے میں اس کا جینا محال کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے بہت بری طرح روح چیر دینے والی باتیں سننا پڑتی۔ علیزے مالی بابا پر اضافی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے بہت برداشت کر رہی تھی۔ اس بنگلے کے سوا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ گزرے 5 سال میں ہر طرح کی زیادتی برداشت کر کے بھی اس نے کبھی شور نہیں مچایا۔ پچھلے 5 سالوں میں کسی نے اسے ضرورت سے زیادہ بولتے، ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صبح سویرے آتی تھی اور پھر بنا ناشتہ کیے اپنا کام مکمل کر کے چلی جاتی۔ 2 سال قبل اسے علیحدہ کوارٹر مل گیا تھا کیونکہ مالی بابا کی رحلت ہو گئی تھی۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا چاہتی ہے۔ اس کی خاموش طبع کے باعث نہ کوئی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، نہ اس کے حالات جاننے کی۔ ابھی 2 ماہ قبل وہ بنگلہ کسی اور نے خرید لیا تھا۔ وہ بد دماغ بوڑھی عورت اور اس کا شوہر ملک سے باہر چلے گئے تھے، تاہم ملازمین کی چھٹی نہیں کی گئی تھی۔ 2 ماہ میں سارے بنگلے کی ایک ایک چیز کو تبدیل کیا جا رہا تھا، اور ادھر علیزہ کا بخار تھا کہ جان چھوڑنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے اتنی سی رعایت بھی نصیب نہیں تھی کہ وہ ہفتہ 2 ہفتہ گھر بیٹھ کر آرام ہی کر لیتی۔ اس روز بھی صبح سے اس کا سر چکرا رہا تھا، مسلسل بخار کے سبب جسم میں ہل کر پانی پینے کی سکت نہیں تھی، مگر انیسہ بیگم کے ہاتھوں ہونے والی بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ صبح صبح ہی کام پر آ گئی تھی۔ شدید تھکن اور بیماری سے بے پرواہی کے باعث رات بھر میں بخار کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ اگلے روز بنگلے کے مکین آ گئے تھے، مگر اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حلق سوکھ کر کانٹا بنا ہوا تھا اور جسم تھا کہ تپتے سلگتے انگارے سے کم نہیں تھا۔ کئی بار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، وہ ہانپ کر رہ گئی تھی۔ ادھر انیسہ بیگم اسے بنگلے میں اس کی ملازمت سے بے دخل کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ 3 دن بعد وہ جیسے کام پر آئی تھی، اس کا دل ہی جانتا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے وقت اس کے منہ پر زور سے فٹ بال آ کر گرا تھا۔ علیزہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ لان میں انیسہ بیگم چوکیدار کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک چھوٹا سا بچہ نکر شرٹ میں ملبوس کھڑا ہنس رہا تھا۔ وہ آنسو ضبط کرتی جو ہی انیسہ بیگم کے قریب آئی تو وہ بولی، اب کیا آئی ہو یہاں لینے؟ جاؤ بی بی، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، صاحب نے کہہ دیا ہے تمہارا حساب کر دو۔ مگر کیا مگر؟ ہاں، بہت دن برداشت کر لیا میں نے تمہیں یہاں، اب مزید اپنی شکل نہ دکھانا مجھے، مفت ماری حرام خور۔ وہ جس ڈر سے خوف زدہ تھی وہ ڈر پورا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ ایسا مت کہیں انیسہ آپا، آپ جانتی ہیں میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے لنگر خانہ کھول رکھا ہے یہاں، 3 دن ہو گئے ہیں تجھے بے شرموں کی طرح گھر پڑے ہوئے۔ ذرا سوچا تو نے کہ کون صفائی کرے گا تیری جگہ یہاں آ کر؟ نئے مالک کیا سوچیں گے؟ بول۔ وہاں اس کے حال کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے روتی ابھی انیسہ آپا کے قدموں میں بیٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر کچھ ہی فاصلے پر سامنے کھڑے اس پتھر ہوئے شخص پر جا پڑی جو شاکڈ سا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ علیزہ ملک کے آنسو اس کی پلکوں پر ہی ٹک گئے تھے۔ ایان، پٹری زدہ ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی، اور پھر جیسے اس پر سب روشن ہو گیا تھا۔ ہادیہ کی بات طے ہو گئی تھی۔ پاکستان سے آسٹریلیا واپسی کے بعد آباد یاور کے دکھ کو بھلانے کے لیے اس نے اپنے دوست کے بھائی فہیم رضا کا ہاتھ تھاما تھا، اور اب گزرتے وقت کے ساتھ دونوں میں بہت اچھی خاصی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی۔ رشتے کی خواہش کا اظہار بھی فہیم کی طرف سے ہوا تھا۔ آباد میں آسٹریلیا آنے کی ہمت ہی نہیں تھی، اسپیشلی سائقہ احمد کے خیالات جاننے کے بعد۔ وہ اس سے نظر ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، مڈل کلاس لڑکیاں امیر قبیل لڑکوں سے نہیں، ان کی دولت سے محبت کرتی ہیں۔ اسے شرم آ رہی تھی ہادیہ کا سامنا کرتے ہوئے، مگر پھر بھی وہ اس کے اصرار پر آسٹریلیا چلا آیا تھا۔ منگنی کی سادہ سی تقریب میں سفید سوٹ پہنے بنا کسی میک اپ کے وہ کتنی اداس لگ رہی تھی۔ آباد شرمندہ سا اس کے قریب جا بیٹھا۔ کیسی ہو ہادی؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ مسکرائی تھی، مگر اس کے ہونٹوں میں بھی درد تھا، اس کی مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ بہت خوبصورت، بے حد پروقار، شکریہ۔ اب تم بھی شادی کر لو جلدی سے پلیز۔ کر لوں گا، ابھی کون سا بڈھا ہوا جا رہا ہوں، ہو جاؤ گے جلدی، اگر یوں ہی اذیت کے حصار میں رہے تو۔ تمہیں پتہ ہے نا، یہ ٹینشن اور اذیت انسان کو وقت سے پہلے بہت بوڑھا کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، تم خوش ہونا۔ آباد کی بات بدلنے پر ہادیہ نے فوراً رخ پھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن فہیم اچھا لڑکا ہے،
وہ جلد مجھے خوش رہنا سکھا دے گا۔ میں اس کا مشکور رہوں گا، مگر پھر بھی پلیز مجھے معاف کر دینا ہادی۔ کہتے ہیں محبت اپنے دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے شاید تمہیں کھونے کے بعد میں پرسکون نہیں رہوں گا، شاید میں فہیم سے جیلس بھی فیل کروں۔ ہوتا ہے نا ایسا، جو چیز آپ کے نام سے منسوب رہی ہو، اسے خواہ آپ خود ہی چھوڑ دیں، پھر بھی وہ کسی دوسرے کے پاس برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال میرے لیے دعا کرنا۔ میں بہت بے سکون ہو گیا ہوں ہادی، مجھے معاف کر دو آباد۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی میں اس حد تک اہمیت رکھتی ہے تو اس روز جب وہ تمہاری تلاش میں آفس آئی تھی، میں اسے وہیں روک لیتی اور کبھی کہیں نہ جانے دیتی۔ اٹس اوکے، میں چلتا ہوں اب۔ پلیز انکل آنٹی کو مت بتانا، اور ہاں، یہ بھی تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، لو سنبھالو اسے۔ چھوٹے سے نفیس کیس میں ڈائمنڈ کے ساتھ گولڈ کی وہ بہت نفیس چین تھی۔ ہادیہ کی آنکھیں اچانک جھلک گئی تھی۔ کاش میں تم سے کہہ سکتی آباد کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ اس وقت سب کچھ کہنے کے لیے آنسو ہی کافی تھے، جنہیں آباد نے فوراً اپنے رومال میں جذب کر کے جیب میں رکھ لیا تھا۔ تم دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو ہادیہ، قسم سے۔ مگر تم دنیا کے سب سے اچھے برے لڑکے ہو، کیونکہ تم نے زندگی کے طویل سفر کے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی کو کھو دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسی کہانی، کیسے المیہ ہیں۔ یہاں دنیا میں سب سے اچھا ہونے کے باوجود محبت نہیں ملتی آباد، یہ جزیرہ کوئی اور ہی فتح کر لیتا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آباد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسٹوپڈ، رونا نہیں، خوش رہنا ہے، سمجھی؟ وہ اپنی اداسی کا برم رکھ رہا تھا۔ ہادیہ بھی روتے میں ہنس دی۔ رنگ پہناؤ، پھر خوش رہوں گی۔ اوکے، اداسی سے مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اس کی انگلی میں پڑی رنگ اتار کر پھر سے خود پہنا دی۔ پھر لاکٹ سیٹ کھولتے ہوئے وہ بھی اپنائیے سے اس کے گلے میں ڈالا۔ لو، پہنا دیا، اب ہمیشہ اسے اپنے دل کے قریب رکھنا، ٹھیک ہے؟ سر جھکا کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آباد کچھ دیر مزید اس کے قریب بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آسٹریلیا سے واپسی کے بعد وہ سیدھا پنڈی آیا، شاہزر کے پاس۔ دونوں ایک ہی بیڈ پر نیم دراز دیر تک اپنا احوال ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے۔ شاہزر نے آباد کو انوشا کے بارے میں بتا دیا تھا اور اب وہ اس کے لیے خاصا فکر مند تھا۔ تاہم اس نے شاہزر سے وعدہ کیا تھا وہ اپنے طور پر انوشا کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ انوشا کو جاب مل گئی تھی۔ صبا کے شوہر ارسلان کا رویہ اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا، اسی لیے اس نے پہلی فرصت میں اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بھی بہتری آئی تھی۔ ارسلان کی دوسری بیوی مزید بچے پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی، اسی لیے وہ صبا کی طرف پلٹا تھا، اور پھر صبا کے وطن سے بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کے رویے میں مکمل تبدیلی آ گئی تھی۔ انوشا خوش تھی، بالآخر صبا کو اس کا حق مل گیا تھا۔ تاہم وہ گزرتے ہر دن کے ساتھ جیسے بجھتی جا رہی تھی۔ تنہا درخت ہو، چاند ہو یا انسان، قابل ترس ہی ہوتا ہے۔ اسے بھی اب خود پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کٹھن تھا تنہا رہنا۔ یہ فیصلہ، کوئی رات ایسی نہیں تھی جب وہ رو کر نہ سوتی۔ مگر اب رونے کا حاصل کیا تھا؟ اپنے پیچھے تمام کشتیاں وہ خود جلا کر آئی تھی۔ اس روز صبح اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ صبا کا شاہزر سے رابطہ ہو گیا تھا، مگر اس نے اسے نہیں بتایا تھا۔ یہ بتایا تھا کہ انوشا اس کے پاس ہے، کیونکہ انوشا کا اعتبار توڑنا اسے کسی صورت گوارا نہیں۔ تاہم اس روز شاہزر کی کال آئی تو اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں۔ اس نے صبا سے دعا کی درخواست کی تھی اور صبا دعا کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً انوشا کے پاس چلی آئی تھی۔ انوشا ابھی نیند کی گولیاں لے کر سونا ہی چاہتی تھی کہ صبا اسے شاہزر کے فون کا بتایا۔ وہ مضبوط عذاب کی خوددار لڑکی تھی، مگر اس وقت صبا کے منہ سے اپنے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کا سن کر اسے لگا جیسے وہ مٹی سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو۔ اس کی ساری انا، ساری خودداری، سارا ضبط جیسے دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ کپکپاتے وجود کے ساتھ اس لمحے اس نے فوراً شاہ پیلس واپسی کا فیصلہ کیا تھا۔ صبا کا شوہر شہر میں نہیں تھا، تاہم اس نے ڈرائیور سے اس کے لیے جہاز کا ٹکٹ اور سیٹ کنفرم کروا دی تھی۔ اگلے روز کی ڈھلتی شام کے ساتھ وہ پنڈی واپس پہنچ چکی تھی۔ صبا نے اسے مطلوبہ اسپتال کا بتا دیا تھا۔ دیوانوں کی طرح اپنے حال سے بے خبر، بنا تھکن کی پرواہ کیے وہ اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھی ہسپتال چلی آئی تھی، جہاں ICU میں پڑے اس کے 9 سالہ بیٹے کے لبوں پر بار بار اسی کا نام آ کر ٹوٹ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے ہسپتال اور ہسپتال سے ICU کے اس کمرے تک پہنچنے میں وہ جیسے ہلکان ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 5 سال کا ضبط کسی گلیشیئر کی مانند پگھل چکا تھا۔ شاہزر وہاں نہیں تھا، وہ بچے کے لیے خون کی مزید بوتلوں کا انتظام کرنے گیا تھا۔
وہ وہیں کھڑی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ایک مدت کے بعد اس کا دل اپنے رب سے کچھ مانگتے ہوئے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے دور رہ سکتی تھی، مگر اسے ہمیشہ کے لیے کھونے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ جانے یہ ایک ماں کے سسکتے ہوئے دل سے نکلی دعا کا ثمر تھا، یا ایک باپ کی سرتوڑ کوششوں اور صدقوں کا کہ اس کا بیٹا اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش میں آ گیا تھا۔ ICU کے باہر بلکتی ہوئی انوشا رحمان کو دیکھ کر شاہزر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، تاہم اسے مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ چاند کی روم میں شفٹ ہونے کے بعد جب انوشا لپک کر اس کے قریب جانے لگی، اس نے انتہائی غصے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ میرا بیٹا ہے انوشا رحمان، بہتر ہوگا آپ اسے میرا بیٹا ہی رہنے دیں۔ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی صورت دیکھنی ہے، پلیز۔ وہ رو پڑی تھی۔ شاہزر کو مزید غصہ آیا۔ تمہارا بیٹا ہوتا تو 5 سال پہلے یوں لاوارثوں کی طرح اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔ بہت دکھ سہے ہیں میرے بیٹے نے، بہت مشکل سے اس نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ پلیز اسے دوبارہ ڈسٹرب مت کرو۔ نہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ پچھلے 5 سالوں نے اگر اسے کسی کا پل سکون لینے نہیں دیا تھا تو سکون انوشا رحمان کے چہرے پر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھی ہجر کی کڑی دھوپ میں جلی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی پرانے شکستہ کھنڈروں سی ویرانی صاف جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر شاہزر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ کمان سے نکلے تیر کی مانند لپک کر وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ شاہزر عجیب سے احساسات میں گرا، ایک سائڈ پر کھڑا اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ کچن میں تھی اور سرمد ابھی آفس سے گھر واپس آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اپنا بیگ اور کوٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکنے کے بعد وہ کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ جواب میں بریرہ نے مسکرا کر خاصے تمتماتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام اور شام بخیر۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسے آٹا گوندتے دیکھنے کے باوجود قریب آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں بریرہ نے واپس پلٹے ہوئے آٹے میں لتھڑے ہاتھ بڑے آرام سے اس کے دونوں گالوں پر پھیر دیے۔ کچھ نہیں، آج اپنے بیٹے کی فرمائش پر اسے خالص پاکستانی کھانا بنا کر دے رہی ہوں۔ اچھا، کبھی شوہر کی فرمائش کو تو اتنی اہمیت نہیں دی؟ بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر مائل کرتے ہوئے اس نے شکایت کی تو وہ مسکرا دی۔ میرا شوہر بڑا معصوم قسم کا فرمانبردار بندہ ہے، بالکل میرے بابا کی طبیعت والا۔ اس نے کبھی زور دے کر یوں اپنی فرمائش منوائی ہی نہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، مطلب اب جناب کے ساتھ روایتی پاکستانی شوہروں جیسا سلوک کرنا پڑے گا۔ بریرہ کی ناک پر چٹکی لیتے ہوئے اس نے چھیڑا۔ جواب میں اس نے کندھے پر ہلکا سا مکہ رسید کیا۔ کر کے تو دیکھنا، جان لے لوں گی تمہاری، لے لینا، کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ اسے خود میں سمو رہا تھا۔ بریرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سرمد، آپ کو بخار ہے؟ نہیں تو نہیں کہ بچے، سارا جسم آگ کی مانند تپ رہا ہے اور بھیگو بارش میں۔ وہ اپنے معمول کے موڈ میں آ گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے عشق کا بخار ہے بریرہ، اتنی جلدی نہیں اترے گا۔ عشق کرنے کے سوا کبھی کچھ اور بھی کر لیا کرے، مثلاً تم حکم کرو کیا کرنا ہے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پاگل، اس کی شرارت پر ڈپٹ کر کہتے ہوئے اس نے خود کو اس کی گرفت سے نکالا، پھر آٹا گوندھ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم میں لے آئی۔ لیٹو یہاں۔ وہ بھی بالکل خاموشی سے آئی سمجھ سرمد خان پر اس کا اچھا خاصا روب چلتا تھا اور اسے اس کا یہی انداز پسند تھا، تبھی مسکراتے ہوئے چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم بھی ساتھ لیٹو۔ چپ ڈپٹ کر ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ دیکھو ذرا، 103 بخار ہے اور جناب کو پرواہ ہی نہیں۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ سرمد چپ چاپ اسے دیکھا گیا۔ بخار چیک کرنے کے بعد اس نے اس کے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کیے، پھر اس کے پاؤں تلے سے کمبل نکال کر اس کے اوپر پھیلا دیا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، تب تک خاموشی سے لیٹے رہو۔ کوئی نہیں، تم پاس بیٹھو گی تو لیٹوں گا، نہیں تو میں بھی آ رہا ہوں کچن میں۔ سرمد، میں نے سچ میں اب 1 لگا دینی ہے، 2 لگا دو، مگر میرے پاس بیٹھو۔ بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے اس نے اس کا آنچل تھام لیا تھا۔ بریرہ اس کی ضد سے ہار مانتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھنے کے بعد اسے دبانے لگی۔ کبھی کبھی بالکل چھوٹے سے بچے بن جاتے ہیں آپ، تو کیوں عادتیں خراب کی ہیں میری؟ میں نے کوئی نہیں کی، آپ کی شروع سے ہی خراب تھی۔ اچھا، اب تو جیسا بھی ہوں برداشت کرو۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کر رہا تھا۔ بریرہ کی گود میں تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی، تبھی وہ اٹھ کر کچن میں گئی۔ بلند بخت اسلامک سینٹر سے گھر واپس آ گیا تھا اور اب اسے بھوک ستا رہی تھی۔ بریرہ نے کھانا کھلا کر تھوڑی دیر پڑھانے کے بعد اس کے کمرے میں بھیج دیا، اسے تنبیہ کے ساتھ کہ سرمد کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرے۔ بلند بخت اس کی تنبیہ پر سوئے ہوئے سرمد کو پیار کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ سرمد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کرا رہا تھا، شاید بخار اس کے دماغ کو چڑھ گیا تھا۔ بریرہ گھبرا اٹھی۔ سرمد، اس کا کال تھپتھپاتے ہوئے اس نے اسے پکارا تھا، مگر سرمد نے آنکھیں نہیں کھولی۔ رات
پچھلے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ بریرہ کی جان پر بن گئی۔ روتے ہوئے اس نے اسے جھنجھوڑا تھا، پھر بیڈ سے اتر کر بھاگتے ہوئے پچھلے روڈ پر ڈاکٹر ڈی این کے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگی۔ پہلی بار اسے اپنی زندگی میں سرمد خان کی زندگی کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ جسم سے جان کیسے نکلتی ہے 5 سال کے بعد وہ دوبارہ محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے 5 سال میں سرمد خان نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور اسے پاگل کر رہا تھا۔ پچھلے پہر کا سفر سست روی سے مکمل کرتی اس سرد رات میں کتنی ہی دیر وہ ڈاکٹر ڈی این کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر ڈاکٹر ڈی این نے اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ تبھی وہ اس کے دروازے کی طرف آئی، جس کی طرف آنے والا کوئی سائل بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ سائلہ بیگم انگلینڈ میں نہیں تھی، وہ ساحل کے پاس نیو یارک گئی ہوئی تھی۔ مشکل اور مصیبت کی اس گھڑی میں سوائے اللہ رب العزت کی پاک ذات کے اور کوئی نہیں تھا جو اس وقت اس کا درد سمجھتا۔ اس نے اب تک سرمد خان پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے، مگر اب اسی کے لیے رو رو کر وضو کرتے ہوئے وہ پچھلے 5 سال سے ٹوٹا ہوا ایک اور پیار سا تعلق بحال کر رہی تھی۔ شاہزر کے لیے مانگی گئی اپنی تمام دعائیں رد ہونے کے بعد 5 سال ہوئے۔ اس نے اللہ سے کچھ مانگنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر اب وہ پھر مانگ رہی تھی۔ زور و قطار روتے ہوئے وہ اپنی اللہ سے سرمد خان کی صحت اور سلامتی مانگ رہی تھی، اور اس کے اللہ نے رات کے اس پہر میں اپنا در کھٹکانے پر اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا تھا۔ سرمد خان کی آنکھ جس وقت کھلی وہ دوپٹہ نماز کے لیے اچھی طرح لپیٹے بار بار اس کا ہاتھ چومتے ہوئے رو رہی تھی۔ رات میں شاید اس نے اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھی تھی۔ وہ شاکڈ ہی تو رہ گیا تھا۔ بری نہیں سرمد، بری کہو، بے حد بری ہم سفر ہوں میں تمہاری۔ کیا نہیں کیا تم نے میری اداس زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلانے کے لیے، مگر میں نے کیا کیا؟ پرانے زخموں سے کھرن اتار کر خود کو لہو لہان کرتی رہی، تمہاری قدر ہی نہیں کی۔ مجھے معاف کر دو سرمد پلیز۔ جذبات میں بکھرتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سرمد حیران ہی تو رہ گیا تھا، فقط ایک ہی رات میں اسے کیا ہو گیا تھا؟ بری میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا اس کے آنسوؤں پر۔ وہ بریرہ نے اس کے سینے سے سر نہیں اٹھائے۔ آپ کو ٹھیک رہنا ہوگا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، کیونکہ آپ میں میری جان ہے سرمد۔ مجھے لگتا تھا میرے رب نے مجھ سے شاہزر افندی کو چھین کر بڑا ظلم کیا ہے، مجھ پر 5 سال اسی گمان میں بیت گئے۔ نہیں سمجھ سکی میں اس کی حکمت میں، نہیں سمجھ سکی سرمد کہ جب وہ آپ سے کچھ لیتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے پاس آپ کے لیے اس سے بہتر کچھ موجود ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی۔ سرمد خان کے سینے پر سر پٹکتے ہوئے وہ اپنی نادانی کا ماتم کر رہی تھی۔ جوان میں سرمد نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ بری پاگل ہوئی ہو، پلیز چپ کر جاؤ، نہیں تو میرا دل رک جائے گا۔ وہ ایک محبت کرنے والا انسان تھا، الجھی ہوئی کہانی کے الجھے ہوئے کرداروں میں ایک بے حد گزاد دل رکھنے والا، ایسا انوکھا کردار جس کے حصول کے لیے لوئر، مڈل، اپر، ہر کلاس، ہر طبقے کی لڑکی خواہش کرتی ہے۔ اس کی محبت سمندر کی طرح لامحدود تھی، مگر اس محبت کو اس نے مختصر چہروں اور دلوں میں تقسیم نہیں کیا تھا، بلکہ صرف ایک ہی چہرے اور ذات کو مرکز بنا کر اپنی الفت کی سلطنت کے سارے خزانے اسی ایک خوش نصیب لڑکی پر کھول دیے تھے۔ بریرہ اب اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ میں محبت کا سمندر ہوں سرمد، اور مجھے یہ اعتراف کر لینے دو کہ اس سمندر کی ہر موج اب زندگی بھر صرف آپ کے پاؤں چھو کر واپس پلٹے گی۔ بری میں بے ہوش ہو جاؤں گا قسم سے۔ سرمد کا دل بخار سے نڈال ہونے کے باوجود خوشی سے پھٹ رہا تھا، مگر بریرہ نے اپنی محبت میں کمی نہیں کی۔ میری زندگی کی کتاب میں آپ کی ایک خوبصورت کردار ہے سرمد، ایسا کردار جس کے حصول کی خواہش کے لیے جانے میرے جیسے کتنی محبت میں اندھی لڑکیاں نقلی چہروں سے دھوکہ کھا جاتی ہیں، پل دو پل کا سہارا ملنے والی خوشنما مگر خود غرض چہروں پر لٹا دیتی ہیں اپنا آپ، لیکن انہیں سوائے فریب کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محبت کا سمندر لٹا کر بھی ساری عمر پیاس سمیٹتی ہیں۔ نہیں سرمد، انہیں سرمد خان نہیں ملتا، ہر لڑکی کو سرمد خان نہیں ملتا۔ اس پر جھکی وہ کسی حسرت سے کہہ رہی تھی۔ سرمد خان کو لگا وہ جیسے سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ باہر کھڑکی کے اس پار سورج طلوع ہو رہا تھا اور اندر اس کمرے میں ایک نئی زندگی بیدار ہو رہی تھی، ایک بے حد خوبصورت اور روشن زندگی۔ ایک لڑکی تھی میرال حسن۔ اذلان کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کچھ ضروری کام نپٹا رہا تھا جب سائقہ نے اچانک اس کی سیٹ کے بیگ پر آتے ہوئے کہنا شروع کیا، اذلان کے بورڈ
کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ فوری رک گئے تھے۔ بے حد پیاری تھی، بالکل کسی کانچ کی گڑیا جیسی، مگر اس کا جو دل تھا نا وہ اس سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اور پتہ ہے اذلان اس دل میں کیا تھا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بہت سکون کے ساتھ کہتی، وہ اسے بےقل کر گئی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے، مگر پچھلے 5 سالوں میں دونوں کے بیچ کبھی میرال حسن کے ذکر پر کوئی بحث نہیں ہوئی تھی۔ اس عرصہ میں سائقہ کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر اس نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جس کے کبھی صرف خواب دیکھا کرتی تھی۔ ایان سے اس کا رابطہ بھی ہو گیا تھا، تاہم گزرے ہوئے ان 5 سالوں میں سامان نہیں رہا تھا۔ آمنہ کی غیر متوقع بے وفائی کے بعد وہ چاہنے کے باوجود بھی جی نہیں سکا تھا۔ اندر ہی اندر لگے روگ نے اسے نگل لیا تھا۔ اس کی رحلت کے بعد ہی اذلان سائقہ کے زیادہ قریب آیا تھا۔ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ وہ چپ چاپ زندگی کے بے حسی سے ہار مان لینے والے اس شخص نے اپنا آپ اپنے ہر رشتے پر قربان کر دیا تھا۔ اس کی ٹانگ گوری کے لیے گئی تھی، اس نے اپنا گردہ گھر والوں کے لیے بیچا تھا، اور مرنے سے چند لمحے پیشتر اس نے اپنی آنکھیں آمنہ کو دان کر دی تھی، جو ایک حادثے میں بینائی کھو بیٹھی تھی۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا سائقہ نے اس کے بعد خود کو، بالکل ویسے ہی جیسے اذلان نے میرال کے بعد خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ارسلان حیدر کے واپس لوٹ آنے کے بعد بزنس کا بوجھ اس کے کندھوں سے ہٹ گیا تھا۔ گھر میں بھی اب ہر وقت اس کے ناز اٹھائے جاتے تھے۔ وہ اس کی کاپی تھا، مگر اذلان نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جیلسی محسوس نہیں کی تھی۔ تاہم وہ مزید خود میں سمٹ ضرور گیا تھا۔ سائقہ کے ساتھ ساتھ امامہ سے بھی اس کی فرینڈ شپ قائم ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر اپنی باتیں سائقہ سے بلا جھجک شیئر کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس سے بزنس کا کوئی پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا جب اس نے اچانک بات بدل دی۔ اذلان سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا؟ آپ کا پیار بے حد بے تحاشا، بہت خوشی کے ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ چڑ گیا۔ بکواس ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں۔ بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ پوری کہانی سنیں گے تو خود بخود سب جان جائیں گے۔ جانے وہ آج اس پر کیا اشکار کرنے جا رہی تھی؟ اذلان خاموش ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا مصحف، پھوپھی زاد کزن بھی تھا۔ میرال کو اس سے ہمدردی تھی، صرف اور صرف ہمدردی، مگر اس شخص کو میرال حسن سے ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ میرال حسن رضا صاحب کی بیٹی تھی، جس کی دولت جائیداد پر وہ اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ اس شخص نے یہ دولت ہتھیانے کے لیے میرال جیسی کانچ کی گڑیا سے شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی ارسلان کا جسم آگ بن رہا تھا۔ وہ شخص جانتا تھا میرال صرف اذلان سے پیار کرتی ہے، مگر اس کا پیار اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ بہت عجیب لڑکی تھی، تاہم مصحف کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اذلان میرال کا ہمسفر بن گیا تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی گندی سوچ اور لالچ نے اسے میرال کو اذلان حیدر کے خلاف بہکانے پر مجبور کر دیا۔ بظاہر ہمدرد بن کر وہ اسے اذلان حیدر کے متعلق ایسی اخلاص سوز کہانیاں سناتا کہ وہ بکر کر رہ جاتی، مگر اس پاگل نے یہ بھی صرف اپنی ڈائری کے بے جان اور آگ سے شیئر کیا۔ کبھی اذلان حیدر کو نہیں بتایا کہ اس کے اندر کون سی جنگ چھڑی ہے، اور مصحف علی نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ اذلان حیدر کو میرال حسن سے دور کرنے کے لیے اس نے زیادہ سے زیادہ میرال حسن کو کمپنی دینا شروع کر دی۔ اس وقت وہ اسے اپنے ساتھ مصروف رکھتا۔ پھر ایک روز میرال حسن نے اسے بتا دیا کہ وہ اذلان حیدر کی بے وفائی کے باوجود، اس کے برے کردار اور بے ایمانی کے باوجود اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہیں پر اس نے فیصلہ کیا کہ میرال حسن کو اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ جو ہی وہ خاموش ہوئی، اذلان اسپرنگ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس کا اندر ڈوبنے لگا۔ سائقہ کے لبوں پر دھیمی سے مسکان بکھر گئی۔ بکواس نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب پوری کہانی سن لیں، پھر میں آپ کو ثبوت بھی فراہم کر دوں گی۔ اذلان کو لگا جیسے اس کے وجود کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یہ کیسی حقیقت جس سے وہ اتنے سال بے خبر رہا؟ اور سائقہ اگر یہ سب جانتی تھی تو اس نے پہلے یہ سب کیوں اس سے شیئر نہیں کیا؟ ایک لمحے میں اس کا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا۔ سائقہ بھی بولنا شروع ہو گئی۔ میرال حسن کا یونیورسٹی گروپ ٹرپ پر مری اور شمالی علاقہ جات کی سیر کو جا رہا تھا۔ اس نے مصحف کو یہ بتا دیا۔ مصحف نے اسے وعدہ کیا کہ ٹرپ سے واپسی کے بعد اس کی طرف سے وہ خود تم سے یعنی اذلان حیدر سے بات کرے گا۔ میرال بہت خوش تھی، وہ اس کی بہت ممنون تھی، مگر اذلان حیدر کو اس کا مصحف کے قریب رہنا گوارا نہیں تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں اسے وارن کیا تھا کہ مصحف ٹرپ میں اس کے ساتھ نہیں جائے گا، مگر میرال نے اس کی بات نہیں مانی۔ مصحف تو اس کے لیے اس کا محسن تھا، پھر وہ کیسے اذلان کی بات مان لیتی؟ جبکہ اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اذلان مصحف سے صرف اس کے لیے کھار کھاتا ہے کیونکہ وہ اس سے اس کی ہر رپورٹ دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان بات کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیوں کے پہاڑ بلند ہوتے چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ اذلان دم سادے بیٹھا
रहा। वो ट्रिप पर चली गई, मगर मरी पहुंचने से कबल ही मसफ के दोस्तों ने इसे रास्ते में किडनैप कर लिया। अगले 2 रोज़ के बाद मसफ को ये खुशखबरी सुनने को मिल गई कि मिराल हसन मर गई है। इसके घर में भी सबको पता लग गया था। वो खुश था, बेहद खुश, मगर मिराल हसन के घर वालों के सामने इसे रोने सिसकने का ड्रामा बार बार करना पड़ा। इसने मिराल के हादसे के बाद अजलान हैदर को भी यही बताया कि मिराल इससे शादी करना चाहती थी, वो इससे क्लोज थी और इसके मकसद यही था कि मिराल हसन के जिक्र से भी मुतनफ़र हो जाए। इसका इसके घर वालों से भी कोई राब्ता ना रहा था और ऐसा ही हुआ। अजलान हैदर मिराल हसन की मौत की खबर पर यकीन ना करने के बावजूद बिखरता चला गया। इस सदमे को सहारने के लिए इसने सिगरेट और जाने कैसी कैसी बलाएं अपने गले में डाल ली। वो तेज़ी से ज़िंदगी से दूर जाता रहा, जो मसफ की एक और कामयाबी थी। इसी दौरान इसके दोस्त वासिफ को एक लड़की मिल गई, साइका अहमद। किस्मत, मोहब्बत और हालात की सताई लड़की। वो इसे रास्ते जाते मिराल हसन लगी, दूर से मिराल हसन लगी। इस रोज़ मसफ भी इसके साथ था। इस लड़की को देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ा था। इसने वासिफ को इस लड़की से बेनियाजी बरतने की हिदायत की थी, मगर वासिफ ने इसकी बात को तस्लीम नहीं किया। इसके अब्रोड जाने के बाद वो हालात और किस्मत की सताई लड़की एक डील के तहत सिर्फ इसलिए कि अरसलान हैदर की ज़िंदगी में ले आए कि शायद वो लड़की जो देखने में मिराल हसन जैसी दिखती है इसके दोस्त की ज़िंदगी की तरफ ले आए। इसने इस लड़की से मोहब्बत का ड्रामा करने के लिए कहा और इसे अरसलान के ऑफिस में सेट भी कर दिया। अरसलान इस लड़की से खार खाता था, मगर वो लड़की ढीठ हो गई। बार बार बेइज्जती के बावजूद इसके सामने आ जाती। वो सिगरेट पीता तो इससे सिगरेट छीन लेती और इसे बातों में लगाकर साहिल समंदर पर ले जाती। ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करके इसे हंसाने और ख़ुद में मगन करने की कोशिश करती। 2.5 साल बाद इसकी कोशिश बार आवर साबित हुई। जिस रोज़ इसने अपने भाई को खोया, इस रोज़ अजलान हैदर ने इसे तसल्ली और अपनायत दी। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान अनाज की दीवार गिरती चली गई, मगर साइका अहमद ने इसे ये नहीं बताया कि वो हसन पैलेस जाती है और ये भी कि इसके हाथ मिराल हसन की डायरी लगी है। डायरी पढ़ने के बाद इसे मसफ पर शक हुआ था, मगर सिर्फ अपने शक की बिना पर वो किसी शख्स को बेनकाब नहीं कर सकती थी। इसने इस सूरत हाल में वासिफ से मदद ली और मिराल की डायरी इसके हवाले कर दी। वासिफ ने बिना बात ओपन किया अपने एक एसपी दोस्त से सारा केस डिस्कस किया और इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक अफसर को शक हुआ कि मिराल हसन मरी नहीं है। इसने ऐसी लड़की अपने किसी रिश्तेदार के घर काम करते देखी है, मगर कहाँ ये इसे याद नहीं आ रहा था। 5 साल कैसे गुजर गए, एक लंबी कहानी है, मगर ये बात खुश आइंदा थी कि शायद मिराल हसन जिंदा हो। अभी मसफ को शक नहीं हुआ था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इसीलिए वो 2 माह कबल इसे हसन पैलेस में मिराल हसन की जुड़वा बहन इमामा हसन को दोबारा मिल जाने का बताया तो इसकी रातों की नींद उड़ गई। अपनी प्लानिंग के तहत हमने इसे पाकिस्तान बुलाया और ये तलकीन की कि वो किसी को भी अपने पाकिस्तान आमद से बाखबर ना करें। इसने ऐसा ही किया और तभी एयरपोर्ट से वासिफ के दोस्त ने इसे गिरफ्तार कर लिया, मगर सब की तरह वो भी यही जानता था कि मिराल मर चुकी है, इसीलिए इसे गिरफ्तार करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इधर आप ज़िंदगी की तरफ वापस पलटे और इधर कर मिराल हसन का सुराग मिल गया। इस मिराल हसन का जिसे मसफ के दोस्तों ने अपनी तरफ से जल्दी में मारकर फेंक दिया था और इसकी गाड़ी में भी वही हजम कर गए थे, मगर जिसे अल्लाह रखना चाहे इसे कोई मौत नहीं दे सकता। अजलान बेशक कायनात में इससे बड़ा प्लानर और कोई नहीं। एक मरतबा फिर वो सांस लेने के लिए रुकी। अजलान का हाल ऐसा था कि वो पत्थर हो गया। मिराल जिंदा है अजलान, मगर जालिमों ने जो इसके साथ किया, जिस बेदर्दी से इसका गला घोंटकर इसे मारने की कोशिश की, इसके बाद अब ना वो कुछ खा सकती है, साफ बोलती भी नहीं है, बस दारुल अमान के किसी कोने में मुंह छुपाए रोती रहती है। कहाँ है वो? बहुत देर के बाद आंसुओं पर काबू पाते हुए भारी लहजे में इसने पूछा। तभी साइका ने इसका हाथ थाम लिया। अभी वहीं है दारुल अमान में, वासिफ गए हैं इसे लेने, आज आ जाएगी। असल में जिन लोगों के घर वो काम करती थी वो मुल्क से बाहर चले गए थे। वो जो नए लोग आए थे, इनकी तरफ से मिराल को अपनी इज्जत का खदशा था। अपने साथ हुए हादसे के बाद शायद वो अपनी ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक से बरकरार नहीं रख सकती थी, इसीलिए दारुल अमान पहुँच गई। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ, बेहद। वो वाकई खुश थी। अजलान कुछ देर आंखों में नमी लिए इसे देखता रहा, फिर इसका हाथ थाम कर लबों से लगाते हुए रो पड़ा। थैंक्स साइका, थैंक यू सो मच। बस रहने दें, अब उठें और ज़रा आईने के सामने जाकर खुद को मिराल
حسن سے سامنے کے لیے تیار کیجیے۔ شرمندہ ہو کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کے بعد وہ مسکرائی تھی۔ اذلان دیر تک خود کو نارمل نہ کر سکا۔ 5 سال تک اس کے دل نے میرال کی موت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے دل کی یہ گواہی کتنی سچی تھی۔ امامہ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اپنے پیچھے ارسلان حیدر کی پکار سن کر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں ملبوس وہ شخص بہت اداس لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے قریب آ کر کھڑے ہونے پر اس نے بے نیازی دکھائی تو جواب میں اس نے پانی کا پائپ امامہ کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ بہت پیاری۔ امامہ حسن، امامہ پلیز میری حال پر رحم کرو، میں ریلی نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ قسم سے امامہ، مجھے اپنی ہر خطا کا احساس ہو گیا ہے۔ تم جیسے کہو گی میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس شجاع حسن سے طلاق لے کر مجھے اپنا لو۔ وہی اس کی روز کی تکرار۔ امامہ کا پارا ہائی ہوا۔ تم کیسے شخص ہو ارسلان حیدر؟ صرف اپنے مفادات کے لیے تم نے مجھے ایک انجان شخص کے گھر اکیلے بھیجا، میری محبت کا امتحان لیا۔ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ امتحان دیا، وہ سب کچھ کیا جو تم چاہتے اور کہتے گئے، کیونکہ میں تم سے مخلص تھی، مگر تم مجھ سے مخلص نہیں تھے۔ کیا کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، میرے ہاتھوں میرے ہی شوہر کو زہر تک دلوایا تم نے، مگر پھر بھی میں تمہاری محبت کا دم بھرتی رہی، اپنے شوہر کی عزت مان محبت کو جوتے کی نوک پر رکھ کر تمہارے ہر گناہ میں تمہارا ساتھ دیتی رہی۔ کیا ملا مجھے؟ یہی کہ میرے شوہر نے مجھے اپنی نگاہوں سے گرا کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اس روز جب وہ شدید بدگمان ہو کر مجھے تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر گئے، اور وہاں تمہارے دوستوں نے تمہاری دشمنی میں جس طرح میری عزت کے ساتھ کھیلنا اور مجھے جان سے مارنا چاہا، کیا اس کے لیے میں کبھی تمہیں معاف کر سکتی تھی؟ نہیں، یہ تو اتفاق ہوا کہ غلط فہمی میں انہی کے ہاتھوں میری جگہ ان لوگوں نے اسی دوسری لڑکی کو تیزاب سے جلا دیا، وگرنہ اس ثانیے کے بعد کیا میری روح تمہیں کبھی معاف کر سکتی تھی؟ بہت ذلیل کیا تم نے مجھے ارسلان حیدر، ایک محبت کا لالچ دے کر بہت کچھ چھینا ہے مجھ سے۔ اب میں تمہاری رفاقت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ اب میرے دل و دماغ میں وہی شخص قابض ہے جو میرے بچوں کا باپ ہے، جس نے مجھے ہمیشہ عزت دی، جو اپنی نفرت اور محبت دونوں میں ایماندار ہے۔ امامہ پلیز، مر جاؤں گا تو مر جاؤں، تم جیسے منافق مطلب پرست شخص کو ویسے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے اب تمہاری زندگی اور موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس شخص کا ایک اور احسان ہے مجھ پر کہ اس نے صرف میرے لیے تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں رہا کر دیا۔ اب اگر تم میں ذرا سی بھی شرم باقی ہے تو میری زندگی سے دور چلے جاؤ پلیز، انتہائی کرخت لہجے میں کہتے وہ بنا اس کی صورت دیکھے لان سے چلی گئی۔ پیچھے ارسلان حیدر کے چہرے پر ایسی زردی کھنڈری تھی کہ گویا سب کچھ پا کر اس نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا۔ اسی رات کی فلائٹ سے وہ حیدر عباس صاحب کو بتا کر شاید ہمیشہ کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا۔ امامہ حسن نے وہ ساری رات جاگ کر بتائی۔ 5 سال ہو گئے تھے شجاع حسن نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ ابتدا میں ملازم گڑیا کو اس سے ملوانے لاتا رہتا تھا، پھر وہ بھی اپنی پھپھو کے پاس ملک سے باہر چلی گئی۔ حسن صاحب نے اس معاملے میں شجاع سے بات کرنی چاہی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ شجاع حسن کے گھر سے رخصتی سے فقط 3 ہفتوں کے بعد اس سے ماں بننے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ خبر سب سے پہلے وہ شجاع سے شیئر کرے، مگر اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا۔ حسن صاحب اور طاہرہ بیگم اس کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ حاملہ ہونے کے 7ویں ماہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مسلسل ٹینشن اور خود سے بے پرواہی نے اسے خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ شجاع کو جیسے ہی خبر ملی وہ بھاگا آیا، مگر امامہ نے اس سے بات نہیں کی۔ اسپتال میں جب ڈاکٹر اس کی حالت کے پیش نظر لیبر روم میں لے جا رہے تھے، تب بھی آپریشن کے لیے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے اس کا حال دیکھنے والا تھا۔ بے تحاشا خوشی اور بے تحاشا پریشانی نے اس کا حال عجیب سا بنا دیا تھا۔ اس نے امامہ سے بات کرنے اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ طاہرہ بیگم امامہ کے ساتھ تھی اور وہ انہی کا ہاتھ پکڑ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فائزہ آپا کو شجاع نے ایمرجنسی میں بلوا لیا تھا۔ وہ جس وقت پاکستان پہنچی، امامہ نے ایک خوبصورت صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ خود اس کی اپنی حالت بھی خطرے سے باہر تھی۔ شجاع کو اس روز سے پہلے فائزہ آپا نے بھی کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ بار بار وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا اور چومنے کی خواہش کرتا تھا، مگر بچہ ابھی اسپتال کی نگہداشت میں تھا۔ وقت سے پہلے پیدا ہونے کے باعث اسے فوری طور پر ضروری ٹریٹمنٹ دی گئی تھی۔
امامہ کی مسلسل ٹینشن کے باعث وہ کالے یرکان کا شکار ہو گیا تھا اور اب ڈاکٹر اس ننھے سے وجود کو بچانے کے لیے خون کا انتظام کر رہے تھے۔ شجاع کا خون بچے سے میچ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو 2 بوتلیں خود دی تھی۔ امامہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ پورا 1 ہفتہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکے رہنے کے بعد اس کے بیٹے کو خدا نے زندگی نصیب کی تھی۔ وہ اپنے رحیم اور رحمان رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ انتہائی ذمہ دار پوسٹ پر ہونے کے باوجود شجاع کا بیشتر وقت اب ہسپتال کی نظر ہو رہا تھا۔ صدقات کا کوئی شمار نہیں تھا۔ فائزہ آپا خود ایک پل کے لیے اس کے پاس سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ گڑیا کو پتہ چلا تو وہ سمندر پار بیٹھی بھائی کو دیکھنے کے لیے مچل رہی تھی۔ پیار ہی پیار اور محبتیں ہی محبتیں تھیں، مگر اس کے باوجود شجاع اور امامہ کے درمیان حائل فاصلے کم نہیں ہوئے تھے۔ وہ اب بھی روز شام میں آتا تھا اور اپنے بیٹے اور دیگر گھر والوں سے مل کر چلا جاتا۔ امامہ کو لگتا تھا جیسے وہ اپنا دل پتھر کر چکا ہو۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے ایک بار بھی اسے گھر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اپنے بیٹے کا نام اس نے اپنے پاپا کی پسند پر عمیر رکھا تھا اور اب وہ 1 کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ شکل و صورت میں وہ بالکل شجاع پر گیا تھا، تاہم حساسیت اور محبت اس نے امامہ سے چرائی تھی۔ بلا کا ذہین اور شرارتی تھا۔ شجاع اس روز اسے خود ہسپتال سے پک کر کے اپنے گھر لے گیا تھا۔ امامہ ابھی سو کر اٹھی تھی، تبھی اسکول کال آ گئی تھی۔ عموماً عمیر اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا۔ وہ اسے کال کر کے انفارم کر دیتا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس وقت بھی اس نے نیند کے خمار میں کال پک کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمیر میرے پاس ہے، پریشان مت ہونا۔ جی ٹھیک ہے۔ اپنے سلام کے جواب میں وہی روٹین کے بات سن کر اس نے سرد آ بڑھی تھی، تبھی وہ بولا، اگر تم مصروف نہیں ہو تو مجھے تم سے کچھ شیئر کرنا تھا۔ جی۔ ایک دم اس کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی ہے سعدیہ، میرے ماتحت SP کی بہن ہے، بہت خوبصورت حساس سی لڑکی ہے، اکثر ملتی رہتی ہے، گھر میں بھی 2-4 بار ملنے آئی ہے۔ بقول اس کے اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں نے حامی پڑھ لی ہے، آج شام بات طے ہو رہی ہے، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ جانے وہ اسے اطلاع دے رہا تھا کہ اس کی سانس کھینچ رہا تھا۔ امامہ کو لگا جیسے وہ گونگی بہری اندھی ہو گئی ہو، اسے کال کٹ کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ 5 سال کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا تھا جب اسے ریزہ ہونا تھا۔ اسے پرفیکٹ اور ایماندار شخص نے بالآخر اپنے لیے ایک پرفیکٹ اور ایماندار لڑکی ڈھونڈ لی تھی۔ امامہ حسن کی کہیں جگہ نہیں رہی تھی۔ اس کے گھر کے ساتھ ساتھ وہ اس کی زندگی سے بھی بے دخل ہو رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر بہتے جا رہے تھے اور وہ خاموشی سے جیسے خود کو مسمار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ گوری نے اسلامک اکیڈمی دوبارہ جوائن کر لی تھی۔ وہ مزید اپنے بچوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں لوگوں نے اسے ایک بے جان مجسمے سے زیادہ نہیں دیکھا تھا۔ ضرورت کے تحت کی جانے والی بات کا جواب بھی وہ بہت مختصر دیتی تھی۔ کتنا بدل دیا تھا ان گزرے 5 سالوں نے اسے۔ عدنان کے اب بھی وہی معاملات تھے۔ گوری کی نگاہ اب جب بھی اس کی طرف اٹھتی تھی اسے خود پر ہنسی آتی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچ کر آئی تھی وہ اس کی زندگی میں، مگر کیا سے کیا نہیں ہو گیا تھا۔ شراب اس کی ہڈیوں میں جیسے رچ بس گئی تھی۔ بے حیائی اور فحاشی کی محفلوں میں اس کی شرکت اتنی ہی لازم ہو گئی تھی جتنی کسی بیماری کے لیے دوا۔ گزرے پچھلے 5 سالوں میں کوئی اذیت ایسی نہیں تھی جو اس نے عدنان حمدانی کے ہاتھوں نہ اٹھائی ہو، جس کے ساتھ ساتھ روح پر بھی بے شمار گھاؤ تھے جو ہر رات سے اسے تڑپاتے رہتے تھے۔ وہ شخص نہ اس کی شکل دیکھنے کا رواداد تھا نہ اس کے بچوں کی، مگر پھر بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی ہر دعا میں اس کے ہاتھ اس کی سلامتی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اٹھتے تھے، مگر اس شخص کو اب اس کے کسی بھی عمل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر سر ٹکائے بیٹھی وہ گزرے 5 سالوں کو سوچتی رہی اور روتی رہی۔ عمر عذاب تشنگی سے ڈر گئی ہے، کہانی میں محبت مر گئی ہے۔ میرال حسن، سائقہ اور واصف علی حمدانی کے مخلصانہ کوششوں سے بالآخر حسن پیلس واپس آ گئی تھی، مگر وقت نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ گلاب کی تازہ پھولوں کی مانند مہکنے والی لڑکی کسی یادگار قلعے کی مانند ڈھہ کر رہ گئی تھی۔ اذلان اسے دیکھنے کے بعد کتنی ہی دیر روتا رہا تھا، جبکہ طاہرہ بیگم اور حسن صاحب کا حال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ امامہ کو اپنے دکھ تھے، مگر اکلوتی بہن کے ملن نے اس کا حال بھی عجیب کر دیا تھا۔ کبھی ہنستی تھی اور کبھی میرال کو گلے لگا کر روتی تھی۔ اس کا بیٹا عجیب حیرت میں مبتلا ٹکر ٹکر ماں کو دیکھتا تھا، کبھی خالہ کو۔ شجاع ملک سے باہر تھا، اس لیے اس خوشی میں وہ شریک نہیں ہو سکا تھا۔ رفتہ رفتہ میرال کی حالت میں بہتری آئی تو اس نے سب کو بتایا کہ وہ کیسے اپنے ہی گھر کے فرد، اپنی پھوپھی کے بیٹے مصحف کی سازش کا شکار ہو کر ایک کے بعد ایک مشکل کی بھینٹ چڑھتی گئی تھی۔ مصحف کو اس کے
کیے کی سزا مل گئی تھی، مگر پھر بھی ارسلان کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جس میں وہ اس شخص کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ میرال اب زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی، اسی لیے حسن صاحب اور حیدر عباس صاحب نے باہمی مشاورت سے اس کی اور ارسلان کی شادی طے کر دی تھی۔ سائقہ نے دیکھا وہ ارسلان جسے سب خپتی اور بد دماغ کہتے تھے، غصہ جس کی ناک پر دھرا رہتا تھا، اب اسی ارسلان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ حسن پیلس کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ صبر کرنے والے اداس اور غمگین دلوں نے اجر پا لیا تھا، مگر اسے قرار نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روز آباد یاور اسے ٹکراؤ اسے نئے سرے سے ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ وہ چیز جو ان دونوں کے درمیان فاصلوں کا باعث بنی تھی اس نے حاصل کر لی تھی، مگر پھر بھی محبت کی تتلی ہاتھ نہیں آ سکی تھی۔ ہزاروں لاکھوں روپے حاصل کر کے بھی وہ گزرا ہوا خوبصورت وقت نہیں خرید سکتی تھی، اور یہ بے بسی کتنی عجیب بے بسی تھی۔ حسن پیلس میں ارسلان اور میرال کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، مگر اس کے دل کا سناٹا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس روز امامہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ارسلان کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ سائقہ کو امامہ کی جگہ ضد کر کے زبردستی آفس سے اٹھا لایا تھا۔ سائقہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک مرتبہ پھر اس کا ٹکراؤ آباد یاور سے ہو جائے گا۔ اس وقت وہ دونوں شہر کی سب سے مہنگی بوتیک میں کھڑے ایک دوسرے کی پسند پر بحث کر رہے تھے، جب وہ بے نیازی سے بوتیک کا آٹو ڈور پش کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سائقہ، میں کہہ رہا ہوں نا، تم بلیک ڈریس نہیں پہنو گی تو نہیں پہنو گی، بس۔ ارسلان حیدر سائقہ احمد سے کہہ رہا تھا، اور اس کے لہجے میں کتنا استحقاق تھا۔ وہ گمسم سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سائقہ اب ارسلان سے کہہ رہی تھی، میں نے بلیک کلر پہننا ہے اور ضرور پہننا ہے، اگر تم نہیں خریدو گے تو میں خود خرید لوں گی۔ کوئی دکھ، کوئی کسک، کوئی پچھتاوا نہیں تھا اس لڑکی کے لہجے میں۔ آباد کا دل کٹ سا گیا تھا۔ کس کے لیے برباد کر رہا تھا وہ خود کو؟ اس لڑکی کے لیے جس نے کبھی خود سے اسے چاہا ہی نہیں تھا۔ زندگی کے خوبصورت اور قیمتی پل کسی کے روگ میں ضائع کر رہا تھا وہ، اس لڑکی کے روگ میں جس کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر وہ کیوں بلا پا رہا تھا اسے؟ اس کے سوال، اس کے لیے ساری دنیا کیوں بیکار ہو گئی تھی؟ ارسلان حیدر کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی اور وہ فوراً اس کی طرف لپک آئے۔ ارے عباس صاحب، آپ یہاں؟ کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ تو چٹی سی نگاہ سائقہ پر ڈالتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ارسلان اب اسے بتا رہا تھا، میں بھی شاپنگ کے لیے ہی آیا ہوں، وہ اصل میں اگلے ہفتے شادی ہے تو اس کی طرح ارسلان نے بھی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر اس ادھوری بات نے آباد یاور کو شاکڈ کر دیا تھا۔ کس قدر دکھ اور بے یقینی سے اس نے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی سائقہ احمد کو دیکھا تھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ گر جائے گا۔ محبت جینا سکھا کر دامن چھڑا لے تو انسان گر ہی جاتا ہے۔ سائقہ احمد اب ارسلان حیدر سے کہہ رہی تھی، اب چلیں بھی، مجھے بھوک لگی ہے۔ چلو، اوکے عباس صاحب، کل آفس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ شخص خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اس سے خوش ہی ہونا تھا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے جس کا دامن پکڑ لے اسے دنیا اور آخرت دونوں بھول جاتی ہے، مگر یہی محبت جس سے روٹھ جاتی ہے تو انہیں ٹھیک سے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ آباد یاور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ارسلان حیدر اور سائقہ احمد ایک ساتھ چلتے ہوئے بوتیک سے نکل گئے تھے۔ وہ گمسم سا خالی سے عذاب کے ساتھ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر بنا کچھ کہے اور خریدے خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ اگر آپ کو قسط پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔